السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Whatever we do in life, اس کی روٹس ہوتی ہیں, اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جیسے whatever fruit you eat, whatever plant you enjoy, so there was someone who had that seed and put it in the ground and nurtured that seed for many months and years till you actually got that fruit. اسی طرح سے ہم نے اپنی لائف میں کسی بھی چیز کو اگر انجوائے کرنا ہے یا اس کے بینیفٹس کو لینا ہے تو اہیڈ آف ٹائم ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں وقت سے بہت پہلے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے. آئی مائی سیلف ریممبر بہت ساری باتیں جو میرے ٹیچرز نے بتائیں, میرے پیرنٹس نے بتائیں, اور اس ٹائم پہ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دیٹ اور واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. دے الٹیمیٹلی ہیلپ می, دے ہیلپ می گرو اینڈ دے ہیلپ می ڈیولپ مائی سیلف. اور جن باتوں کو میں نے اس وقت نہیں سنا تھا, I had regrets about that. مجھے افسوس تھا کہ میں نے ان باتوں کو کیوں نہیں امپورٹنس دی. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پروفیشنلزم کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں what you say would be a professional attitude. اگر ہم اس پروفیشنلزم کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہماری لائف بہت میسڈ اپ ہے. Your behavior in a certain environment where especially you are there continuously reflects what is your behavior in your personal life. اور یہ آپ کے اپنے گھر میں جو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, آپ کے سبلنگس کے ساتھ جو ایٹیچیوڈز ہیں وہ بتاتا ہے. اور پھر وہاں سے جو آپ لارجر کمیونٹی میں کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. Sitting there as a professional, آپ کا باس آپ سے بات کر رہا ہو, ایچ او ڈی بات کر رہا ہو, اور آپ وہاں پہ لنچ باکس کھول کے کھا رہے ہیں, گیم کھول کے بیٹھ گئے ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ سو گئے ہیں. مے بی اپیرنٹلی 1-to-1 میں ہم کسی کے سامنے یہ بیہیویئر نہیں دیں گے, لیکن ہم اندر سے یہی بیہیویئر دیتے ہیں. اور ان بیہیویئرس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری پرسنل لائف کو بھی خراب کر رہے ہیں. سو پروفیشنلزم از consistent demonstration of ethical, respectful and competent behavior in professional setting. Look at the words, look at the terminologies that have been mentioned over here. Number 1, ethical. کسی بھی اسٹینڈرڈ سے, یعنی ہمارا دین جس کو کہتا ہے عرف, معروف چیز, امر بالمعروف نہی عن المنکر, وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا بتانا اور برائی سے روکنا. سو اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں امر بالمعروف, معروف چیز کے بارے میں لوگوں کو کہنا یہ کرو, یعنی وہ چیز جو سوشلی بھی ایکسیپٹیبل ہو اینڈ بائی اینی ادر اسٹینڈرڈ ایکسیپٹیبل ہو, اس کو اڈاپٹ کرنا اپنی لائف میں. سو ایتھیکل وہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی اسٹینڈرڈ سے اگر دیکھ لیں کہ میں اگر ایک کلاس روم سیٹنگ میں ہوں, میں ایک پروفیشنل ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, مجھے اپنے پیشنٹ سے انٹریکٹ کرنا ہے, مجھے اپنے کولیگ سے انٹریکٹ کرنا ہے, سینئر سے, جونیئر سے. از دس دا بیہیویئر؟ کیا یہ بیہیویئر اپروپریٹ ہوگا؟ سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہاں پہ کیا بتائیے؟ رسپیکٹفل. ایک رسپیکٹ, اور رسپیکٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم اپنی لمٹس اور اپنی باؤنڈری کو کسی انوائرمنٹ میں کراس نہ کریں. آپ بہت سے جگہوں پہ یہ چیلنج آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کی لڑائی ہو رہی ہے. ڈاکٹرز کئی دفعہ بیچارے ایک کمرے میں آئسولیٹ ہو جاتے ہیں بیکاز پیشنٹس ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی سم پیشنٹ لینڈڈ ان ایمرجنسی, اور اب وہ وہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے کہ جی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایکسپائر ہو جاتا ہے پیشنٹ, تھا ہی سیریس پیشنٹ, یا کوئی اور ایسا چیلنج آ جاتا ہے, آپ کوئی ان کو نیوز بریک کرتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک اٹ, دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈائجسٹ اٹ. اس میں پرابلم ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے, ہم جب بات کہتے ہیں وہ رسپیکٹفل طریقہ نہیں ہوتا. یعنی اسی ٹون میں کوئی ہم سے بات کرے تو وی وڈ ناٹ اپریشیٹ, وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو لائک اٹ. اور تیسری بات کیا ہے کہ کمپیٹنٹ بیہیویئر ہو.
اب آپ سوچیں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, دیٹ از وائی آئی سیڈ اٹ از سو مچ امپورٹنٹ فار یو ٹو لرن دس ٹاپک وے اہیڈ آف ٹائم. میں نے پرسنلی دیکھا ہے وہ اسٹوڈنٹس جو میڈیکل انوائرمنٹ میں یا تو ایوریج تھے یا فیل ہوتے تھے یا کلاس روم میں کبھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے, they were not good in diagnosing their patients. They had lot of malpractice later on as well. وہ کام نہیں صحیح کر پاتے, ان کے وہی بیہیویئرز ان کی پروفیشنل لائف میں لیٹر آن بھی ریفلیکٹ کر رہے ہوتے, ان کے وہ رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہوتے. So unless you have these three standards with you while you are students, and ultimately when you will be graduating and moving on in life, آپ ہر جگہ مار کھائیں گے, اور سب سے بڑی مار تو انسان کو پڑتی ہے آخرت میں, کیونکہ ان میں سے ہر چیز کے بارے میں آپ کی پوچھ ہوگی, ہر چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. Why this is important for us? We need to build standard with patients and colleagues. We need to promote effective teamwork. We need to ensure quality care. And most of all, we need to seek pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ہم سے راضی ہو جائے. I need to be a true professional that way. آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ؟ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو بس گریجویٹ کر جائیں, پھر اس کے بعد تو ہم نے سٹیپس دینے ہیں, پھر ہم نے US جانا ہے, وہاں جا کے ہم بڑے پروفیشنل ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ کو انوائرمنٹ بھی ملا, آپ کو سکھایا بھی گیا, آپ کو بتایا بھی گیا. What did you learn? How much did you invest in this whole process? ہم اس کو تھوڑا ایڈ آن کرتے ہیں because our topic is dutifulness in professionalism. This is a step further. اور اس میں کیا ہے؟ A commitment to fulfilling responsibilities with sincerity and excellence. ایک تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ ایتھیکل ہیں, آپ ریسپیکٹفل ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ آپ کا کمٹمنٹ لیول یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو بی سنسیئر ان ایچ ون آف مائی ڈیلنگ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم ایٹ دا لیول آف ایکسیلنس. سب سے پہلے سنسیئرٹی تو آپ کی اس پروفیشنلزم میں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کے پیرنٹس دے آر پیئنگ سو مچ فی, اگر ان کو پتہ چلے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کالج میں آ کے واٹ ایور ایکٹیویٹیز یو آر انگیجڈ ان, اور ایک کیمرہ ہو جو ان کو دکھا رہا ہو کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں, میں گارنٹیڈ کہتی ہوں کہ وہ پیرنٹس پھوٹ پھوٹ کے روئیں with few exceptions کہ یہ میرا بچہ کر رہا ہے, یہ میری بچی کر رہی ہے. پہلی سنسیئرٹی میں تو ہم ایسے ہی فیل ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ کالج میں آ کے جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, جو ہم پہ انویسٹ کر رہے ہیں, اس میں کیا سنسیئرٹی ہے ہماری؟ کتنی آئرونک بات ہے کہ وی آر سٹنگ ان دا کلاس روم, دا ٹیچر از دیئر ڈیلیورنگ ایوری تھنگ, اور ہم اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گیم کھولی ہوئی ہے, ہم گیم کھیل رہے ہیں, ہم کسی سے چیٹ کر رہے ہیں, ہم پیچھے بیٹھ کے سر ہلا رہے ہیں لیکن کوئی نوٹس بنا رہے ہیں. کس چیز کے نوٹس؟ وہ جو میں نے پچھلی 2 کلاسز نہیں سنی تھی, اور پھر اس کلاس کے بھی نوٹس میں نے آگے کیری آن کرنے ہیں. دیٹ شوز وی آر ناٹ ڈیوٹیفل. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈیوٹیفل کا ورڈ ہے, اگر مجھے کوئی کہے تو میں کہوں گی اس میں مائنڈفلنس بھی شامل ہے. دیٹ مین یو آر ناٹ مائنڈفل. دیٹ مینس آپ ہیئر اینڈ ناؤ کے کانسیپٹ کو ہی نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ کس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. اس چیز کی لائک دا ہول کامبو پروفیشنلزم اینڈ بینگ ڈیوٹیفل, اس کامبو سے بینگ اے میڈیکل پریکٹیشنر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یو ول بی سیف گارڈنگ پیشنٹ سیفٹی اینڈ ویل بینگ. بہت سارے جو کیسز میڈیکل نیگلیجنس کے آتے ہیں, دیٹ از بیکاز ادھر وی آر ناٹ پروفیشنل اور وی آر ناٹ ڈیوٹیفل. ان پیڈیاٹرکس یہ تو میں نے بہت دیکھا ہے. 2 دن پہلے بھی میرے پاس ایک پرسکرپشن آئی ہے, میڈیسن ڈوزیج واز ناٹ اپروپریٹ, اینڈ آئی نیو کہ وہاں پہ کوئی میڈیکل آفیسر بیٹھا تھا جس نے پیڈیاٹرکس میں کام نہیں کیا تھا اور اس نے وہ ڈوز لکھی ہے. اور اس سے اگر کوئی بھی بچے کا نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ پروفیشنل ڈیوٹی یہ کہ ہمیں پتہ ہو میری لمٹس کیا ہیں,
مجھے آتا کتنا ہے, اور اگر میری وہاں ڈیوٹی لگی ہے تو میرے پاس کوئی چیک لسٹ ہو, میں چیک کر کے کسی سے رکھوں کہ میں نے کتنی ڈوز میں کیا کیا دینا ہے, تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اپنی لے کر آؤں. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہم اپنے نوٹس نہیں پورے ڈالتے جب پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. آئی ہیو سین سو مینی آف مائی کولیگز, اور اب تو میرا خیال ہے حالات اور بھی خراب ہوں گے, کہ دور دور سے گزرے اور دیکھ کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں کیا. اور کتنے کیسز ہم دیکھتے ہیں جس میں رینل فیلئر ہو گیا ہے اور لیور فیلئر ہے, اور بہت سے چیلنجز ہیں, جسٹ بیکاز وہاں پہ ہم پیشنٹ سیفٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہے. 2 days back I was sitting with this lady in a wedding hall, and she is diabetic. She has lot of fluctuations in her sugar levels, and کیا کیا انہوں نے, تھوڑا سا کھانا کھایا اور اس کے بعد ایک پہاڑ جیسا پلیٹ میں حلوہ لے کر آ گئی. I just looked at her, she's a good friend, so I said to her, ابھی آپ بتا رہی تھی کہ میری صبح کی شوگر اتنی ہوتی ہے اور A1C اتنا ہوتا ہے, طبیعت بڑی خراب ہے, فروزن شولڈر بھی ہو چکا ہوا ہے ابھی, اینڈ ملٹیپل چیلنجز, اور میں نے ابھی آپ کو کہا تھا یو نیڈ ٹو ورک آن یور شوگر لیولس. تو آپ یہ کھا رہی ہیں کہ دراصل میں نے روٹی تھوڑی لی تھی نا, تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ روٹی تھوڑی کرتی ہیں تو آپ کھا سکتی ہیں. دس شوز وہ جو میں آپ کو ڈیوٹیفلنس کی بات بتا رہی ہوں, آپ پیشنٹ کا پرسپیکٹیو ہی نہیں سمجھ رہے. ڈاکٹر نے ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں کہا ہوگا, یہ کہا ہوگا کہ ہاں کبھی کبھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن پیشنٹ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز پروفیشنلز. پھر اپ ہولڈنگ ایتھیکل پرنسپلز ان ڈیفیکلٹ سچویشنز. آپ کو فارماسیوٹیکل کمپنیز آفر کرتی ہیں, میم سر کوئی سروس, اور جب آپ ان کی کوئی سروس لیتے ہیں جس میں وہ آپ کو فورن ٹرپس پہ بھیجتے ہیں, کانفرنسز پہ بھیجتے ہیں, آپ کو بہت چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میڈیسن آپ نے لکھنی ہے, اگر آپ نے یہ نہیں لکھی تو پھر آپ دیکھیے گا. آئی ایکچولی ٹاک ٹو ون ڈاکٹر, اس کو انہوں نے بہت ایکسپینسو گفٹ دیا اور کہا جی میم ہم آپ کے لیے لائے ہیں. وہ جیسے عادت ہوتی ہے ڈاکٹرز کو, اس نے رکھ لیا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ کوئی چیز دیتے ہیں, آپ کی کمپنی کا رول ہے آپ ڈاکٹرز کو دے رہے ہیں, یہ جی گفٹ ہے میم. چند دن بعد آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پروڈکٹ نہیں لکھ رہی. شی سیڈ کہ میں نہیں سمجھ رہی کہ وہ اپ ٹو دا مارک ہے کہ میں لکھوں. اس کے بعد ان کا سینئر 2 دن بعد آئے اور انہوں نے کہا جی وہ جو ہم نے گفٹ دیا تھا واپس کریں. اٹ واز ویری ہیومیلیٹنگ ایکسپیرئنس. تو آپ دیکھیں جو انسان ڈیوٹیفل ہوتا ہے, پروفیشنل ہوتا ہے, وہ بہت کیئرفل ہوتا ہے ایسے تمام باتوں کے لیے. وہ یہ نہیں کرتا کہ وقتی فائدے کے لیے, کیا مطلب مجھے کئی دفعہ بہت شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے, میں ڈاکٹرز کو دیکھتی ہوں سیمپلز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, مفت کی دوائی مل جائے گی, اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے ریپرکشنز پورے سسٹم پہ آتے ہیں. پھر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ریپوٹیشن آف دا میڈیکل پروفیشن. ہم خود کئی دفعہ جب پروفیشنل نہیں ہوتے, ہم اپنے ہی پروفیشن کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ڈاکٹرز کے بارے میں کیسے باتیں کرتے ہیں, لوگ ڈاکٹرز کو کیا کیا کہتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یو آر اے پروفیشنل, یو آر اے ڈاکٹر, تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. دیر آر لاٹ آف ٹائمز وین یو آر ان دی ادر سیٹ, آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو لے کر گئے ہیں کیونکہ جی آپ کا کوئی فیملی ممبر بیمار ہے, مدر, فادر, گرینڈ پیرنٹس, انکل, آنٹ, اپنے بچے آگے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو وہی بیہیویئرز ملتے ہیں جو آپ دے رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین اٹس اے بگ شاک فار یو. اور سب سے بڑی بات پھر میں وہی کہوں گی, وی نیڈ سکسیس ان آخرہ, اور اس کے لیے ہماری اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی سینس ہوگی تو ہم یہ کام کر سکیں گے. اگر ہماری اکاؤنٹیبلٹی صحیح نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, جو ہمارے بیہیویئرز ہیں نا, دیٹ از ٹپ آف دی آئس برگ. اس کے نیچے ہمارا پورا تھاٹ پروسیس ہے, پورا ویلیو سسٹم ہے, پورا بلیف سسٹم ہے جو انویزیبل ہے, لیکن وہی جو ہمارا تھوڑا سا وہ کوئی کام ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں نا, وہیں سے وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے, ہمارے پورے ایٹیٹیوڈ میں آتی ہے. تو جو ہم ڈیوٹیفل ہونا چاہتے ہیں, واٹ آر دا ڈیفیکلٹ چیلنجز دیٹ وی ہیو. نمبر 1 از دیر از لاٹ آف برن آؤٹ اینڈ فٹیگ. ہم تھک جاتے ہیں,
we need some dopamine. لیکن دیکھیے ڈوپامین اسٹوڈنٹ لائف سے ڈوپامین کے لیے کوئی ہیلدی ویز ہونی چاہیے نا. یعنی اگر ہم اسکرین ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں ڈوپامین وہیں سے ملتی ہے تو ہمیں خود سوچنا ہے کہ کلاس روم انوائرمنٹ میں مجھے اپنے فون کو نیچے ہی رکھنا ہے, مجھے بلکہ آف کرنا ہے, باہر نکل کے دیکھنا ہے. اسی طرح سے مجھے کیسے اپنی سیلف کیئر کے اوپر توجہ دینی ہے, مجھے کیسے اپنے آپ کو اس طرح کے برن آؤٹ سے بچانا ہے, اپنے آپ کو ڈرگ سے بچانا ہے, اپنی ہیلتھ پہ زیادہ انویسٹ کرنا ہے. پھر اسی طرح ایتھیکل ڈیلیما اینڈ گرے ایریاز. ہم نے کبھی کوئی اپنے لیے کوئی ایتھیکل اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ وٹ ایور سوٹس می آئی ایم گڈ ٹو گو ود دیٹ. مجھے فائدہ ہونا چاہیے. اٹس اباؤٹ می, اٹس ناٹ اباؤٹ مائی آخرہ, اٹس ناٹ اباؤٹ جو پورا میرا جو ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. اور کچھ جگہوں پہ ہم ویسے ہی پریشان ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی یہاں پہ کون سا بیہیویئر اپروپریٹ ہے. ورک لائف بیلنس بہت ہے ہمارا. Being students, we often complain of our family members not giving us good time. ہم نے خود سے اپنی ہر فیملی کو ڈسفنکشنل بنا لیا ہے کہ ایکچولی میرے پیرنٹس تو ہیں ہی ایسے, میری فیملی تو ہے ہی ڈسفنکشنل. لیکن ہم نہیں سوچ رہے کہ اگر میں اتنی کول ہوں, میں اتنی شارپ ہوں, تو میں نے اس میں فنکشنالٹی کے کون سے ایلیمنٹس ڈالے ہیں. ہاؤ ہیو آئی کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا ہول سسٹم. بیکاز دیکھیے اسٹوڈنٹ لائف میں اگر آپ ابھی یہ کریں گے, آگے جا کر پھر آپ کی اپنی فیملیز ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو پھر پتا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے. میں بہت سی فیملیز میں دیکھتی ہوں ینگ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو, کیونکہ ان کی ساری پرسنالٹی شیپ اپ ہو چکی ہوتی ہے بیفور میرج. تو جہاں پہ بھی ایک ان کے پاس ایک رسپانسبل ٹاسک آتا ہے, شادی ہوئی ہے اس وقت آئی ہے ذمہ داری, اب وہ ڈاکٹر بن کے کسی ایک جگہ پہ ایم او لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ آئی ہے ذمہ داری. آگے جا کے وہ ایچ او ڈی ہیں یا اور سینئر پوزیشنز جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں ان پہ ہیں. تو کیونکہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو شروع سے بلڈ نہیں کیا تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ہینڈل دا چیلنجز. دین پیئر پریشر بہت ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں بیوٹیفل نہیں ہونے دیتی, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ارد گرد سب لوگ کر رہے ہیں ہمیں وہی کام کرنا ہے. میری اتنے سالوں کی ایک ہی بیٹل ہے کہ میں فارمولا ملکس نہیں لکھتی. اور اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کے بہت زیادہ باٹل فیڈنگ کی وجہ سے بچے کے چیلنجز ہیں, میں 1 گھنٹہ ان کو ٹائم دے دوں گی, ان کو سمجھاؤں گی, لیکن میں ان کو اس طرح کے چیلنج میں نہیں رہنے دوں گی. اور میرے لیے اس سے بڑا چیلنج کیا ہے, بیکاز ونس دے گو ٹو ادر پیڈیٹریشین دے آر آل پرسکرائبنگ فارمولا ملک, فیڈر دے دو, پانی پلا دو, باقی جو پروڈکٹس ہیں کمرشل وہ دے دو. مجھے ان ایتھیکل لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کسی کا بچہ ہے, یہ انسان ہے, یہ جیتا جاتا ایک انڈیویجول ہے, اور ابھی جو ہم اس کے لیے غلط فیصلے کریں گے آگے جا کر اس کو تباہ کر دیں گے. اور میرا فرض ہے کہ میں پیرنٹس کو صحیح بات ہی سمجھاؤں. بٹ اٹ از اے ویری بگ چیلنج جو آپ کو بار بار پش کرتا ہے. مجھے سارے میرے ارد گرد لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے تمہارے پاس پیشنٹس کم آتے ہیں, اس لیے کہ تم فیڈر نہیں دینے دیتی. اور مجھے بھی پتہ ہے آج میں ان ایتھیکل پریکٹس شروع کروں لائنیں لگ جائیں گی, کیونکہ ایتھیکل پریکٹس میں آپ پیرنٹس کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ کو صحیح بات بتا رہے ہیں, اور آپ ہی کے کولیگس ان باتوں کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. پھر یہ کہ لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں, ٹائم کنسٹرین ہوتا ہے ہمارے پاس. اب آپ ہاسپٹل میں کام کریں, جیسے ٹپیکلی ہوتا ہے آپ نے پیشنٹ آیا, آپ نے اس کو میڈیسنس کچھ لکھ کے دیں, کینولا لکھ کے دیا, اب آپ کہتے ہیں اتنے پیسے اس کے لگے ہیں, چلو لمیٹیڈ چیزیں لکھ کے دوں. پیشنٹ گیا لے کر آیا, آپ کے رجسٹرار نے آ کے آپ کو بتایا اب یہ بھی منگواؤ یہ بھی منگواؤ, آپ دوسری لسٹ بناتے ہیں, پھر اس کو دیتے ہیں. اچھا اتنی دیر میں آپ کینولا ٹرائی کرتے ہیں, کینولا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, آپ اسے پھر بھیجتے ہیں. جب آپ چوتھی دفعہ بھیجتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو کچھ چیزیں ہیں نہیں وہاں پہ, پیشنٹ ازیوم کرتا ہے کہ ہم سرکاری اسپتال آئے ہیں یا ہم فی دے کر آئے ہیں, اب ان کو ہر چیز وہاں پہ رکھنی چاہیے. دیز آر پریکٹیکل چیلنجز. اب آپ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے ڈاکٹر ہیں. آپ اپنی جگہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں بیکاز آپ کو بھی امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے وے آؤٹ, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج دیٹ سچویشن. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, اور پھر اسی وجہ سے وہاں پہ مسئلے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سارے چیلنجز ہیں یہ ٹرو چیلنجز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ہیرو سے زیرو نہیں بنانا. اگر اللہ نے مجھے ایک مقام دے دیا ہے
ایز اے پروفیشنل. اور پاکستان میں ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کی بہت ویلیو ہے. ویسے تو ڈاکٹر کی ہر جگہ ویلیو اور عزت ہوتی ہے. آپ کہیں پہ بھی ہوں گے, یو آر ٹریولنگ اینڈ یو جسٹ ٹیل پیپل آئی ایم ڈاکٹر اینڈ دے ول گیو یو لاٹ آف ریگارڈ. آپ کے رشتہ دار بہت امپریس ہو جاتے ہیں, اچھا آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں. لیکن اگر وہ ڈاکٹر ڈیوٹیفل بھی نہیں ہے, پروفیشنل بھی نہیں ہے, تو آپ سوچیں وہ کتنی تباہی اپنے لیے لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ دیا ہے قرآن میں, اور جو یہاں پہ اب ہم حدیث میں دیکھ رہے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said انما یبعث الناس علی نیاتہم, people will be resurrected and judged according to their intention. This is going to be like a value added system that you are going to have for yourself. اگر آپ اپنی نیتوں کا جائزہ لینا شروع کر دیں اور اسیس کرنا شروع کر دیں, where do I stand, مجھے اپنے آپ کو پروفیشنل, ٹرو پروفیشنل بنانا ہے. I need to become more responsible in my attitude, in my behavior, in my learning process, where I see myself 10 years down the lane. How would I be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala? کون سی چیزیں مجھے فائدہ دیں گی, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم پروفیشنل کے لیے حسنات جمع کرنا, نیکیاں جمع کرنا بہت آسان ہے. وی آر آلویز ڈیلنگ ود ہیومن سفرنگ, اور وہاں پہ ہم اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں. So this is basically a combination of character and competence. If you want to be a professional, if you want to be dutiful, what you need to do is work on few areas. And let me give you, quickly tell you how these work. So پہلا ایریا ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ کا کریکٹر لو ہے اور آپ کی کمپیٹنس ہائی ہے, تو اب آپ کی پرسنالٹی پوری کیسی ہوگی. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اسکوانڈررز. You are going to be talented, but you are going to be very arrogant and selfish. آپ بیوٹیفل نہیں ہو سکیں گے, ایون آپ پروفیشنل بھی نہیں بن سکیں گے, کیونکہ آپ ایتھیکل نہیں ہیں, رسپیکٹفل نہیں ہیں. مے بی آپ یو آر اے ہائی اچیور, بہت نمبر لے لیتے ہیں, بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں پروفیشنلی, لیکن بدتمیز ہیں, گینگسٹر ہیں, کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. تو اس بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسرا بیہیویئر ہم دیکھتے ہیں, وہ کون سا ہے, آپ کا کیریکٹر بھی لو ہے, آپ نے کبھی اپنے کیریکٹر پہ کام نہیں کیا, اور آپ کے اندر کمپیٹنس بھی اتنی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم پائلز کہتے ہیں, لیزی, ڈس آنیسٹ, نیگیٹو پیپل. وہ سارا دن گھر والوں کو بھی یہ بتائیں گے کہ جب میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے نا, تب میں نے ترقی کرنی ہے, تب میرا کمرہ بھی صاف ہوگا, میں تمیزدار بھی ہوں گا, میری زندگی بھی بہت اچھی ہو جائے گی. لیکن یہاں رہ کے نہیں میں کچھ کر سکتا, کیونکہ وہ اپنی کمپیٹنس پہ کام ہی نہیں کر رہے. کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے. whenever I sit around somewhere and people are talking negatively about different systems and different activities happening around, and I tell them that my whole day I spend with such positive people, such vibrant people who are generating so much energy. میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کہاں میں شہروں میں جاؤں, میں گاؤں میں جاؤں, لوگ کیسے کام کر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کو بلڈ کیا ہوا ہے, اور کتنے کنٹینٹ ہیں جو رہ رہے ہیں. لیکن ایک شخص جس کا کریکٹر ہی نہیں ہے, جس کی کمپیٹنس ہی نہیں ہے, اس کو وہ نظر ہی نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کریکٹر بھی بہت ہائی ہوتا ہے اور کمپیٹنس بھی بہت ہائی ہوتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں. they come in the leadership role, they are very honest and they are also courageous, they are daring, they come out of their comfort zone, they learn and they grow. اچھا, ہم میں سے زیادہ تر لوگ کون سے ہوتے ہیں جن کی کریکٹر ہوتا ہے بیکاز ہمارے گھر والوں نے بھی ہم پہ کام کیا ہوتا ہے, ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, اور پھر ہماری کمپیٹنس کے چیلنجز آتے ہیں, ابھی ہم کمپیٹنٹ اتنے نہیں ہوتے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, دے آر دا پیپل ہو ہیو ہائی پوٹینشیل, دے آر اسٹڈی, دے آر آنیسٹ, بٹ انیشیٹو نہیں لیتے, کریج لیک کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کمپیٹنس بھی بلڈ کرنی ہے اور کیریکٹر بھی بلڈ کرنا ہے. ان دونوں کا صحیح کمبینیشن ہونا چاہیے آپ کی لائف میں. وہ کیسے ہوگا؟
وہ ایسے ہوگا. کمپیٹنس کو اس پلر سے بلڈ کرتے ہیں, کیریکٹر کو ادھر سے بلڈ کرتے ہیں. کیریکٹر کو بلڈ کرتے ہیں اس پلر سے جس میں سب سے پہلے آپ اپنے ایمان پہ کام کرتے ہیں. If you are not studying Quran, if you have no awareness of Allah subhanahu wa ta'ala, if you don't understand why am I even here, what's the purpose of me being here, تو you have lost the game. پھر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آتا, پھر آپ کو وہ سارے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز آتے ہیں اینڈ یو ٹوٹلی لاسٹ. اور وہ قرآن سے ہم بلڈ کرتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ کام جو انسان اپنے کیریکٹر کے لیے کرتا ہے دیٹ از پرووائڈنگ سروس, والنٹیئر کرنا, کمیونٹی میں انگیج ہونا. ہم ہر چیز میں یہ پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں وٹ از ان دس فار می, مجھے ملے گا کیا, کتنے پیسے ملیں گے. میں کتنے کالجز میں جاتی ہوں جہاں پہ میں سب جگہ والنٹیئر ہی کرتی ہوں, تو کئی دفعہ جب میں فرسٹ ٹائم جاتی ہوں تو مجھے بہت اپولوجیٹک طریقے سے کوئی کہتا ہے میم آپ کو اس کے لیے پیسے نہیں ملیں گے. بٹ آئی نو دس از ویری امپورٹنٹ فار می, پرووائڈنگ سروس از ویری امپورٹنٹ فار می بیکاز دس از گوئنگ ٹو ہیلپ می گرو ان مائی کیریکٹر. اور جن دنوں میں مجھے لگتا ہے نا کہ میری والنٹیئر ایکٹیویٹیز ذرا کمپیریٹیولی کم ہو رہی ہیں, مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے کچھ ڈاکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں وہ فری کلینکس کرتے ہیں, کیمپس کرتے ہیں, یا کچھ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں آپ انگیج ہوتے ہیں اور وہاں سے کہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے. سو آئی ایم آلویز لوکنگ فار سچ اپرچونیٹیز. الحمدللہ ہر وقت ہوتے ہیں ایسے اپرچونیٹیز, تو کسی کو پڑھا دو, کسی کو سکھا دو, کبھی کوئی فری پیشنٹ دیکھ لو, کبھی کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کر لو. اور اس کے بعد what you need for your character is integrity. What is this integrity? You need to be true to yourself and also it's like an inside out game. آپ نے اندر اور باہر سے سچے اور کھرے ہو جانا ہے. سب سے پہلے جھوٹ ہم باہر نہیں بولتے, ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں. نہیں کیا ہوا اگر میں نے کلاس میں یہ کام نہیں کیا, کیا ہوا میں نے کلاس بنک کر لی. سچے ہو جائیں نا, میں نے غلط کیا, کیا ہوا میں نے غصہ کر لیا, اس نے بھی تو بدتمیزی سے بات کی تھی. اندر سے آواز آنی چاہیے اس نے جو بھی کیا تھا, لیکن تم نے اپنا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں کیوں دیا. یو کین ناٹ ڈو دیٹ, یو کین ناٹ افورڈ اٹ. یہ انٹیگریٹی ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ سے اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم نے باہر لوگوں سے سچا کیسے ہونا ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ لک آئی ایم ناٹ ویری رسپانسبل, آئی نیڈ ٹو لرن ٹو بی رسپانسبل, میرا یہ اسکل ویک ہے, مجھے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے, میں بہت زیادہ پیئر پریشر لے لیتا ہوں, میں صرف فرینڈس کی باتوں میں آ کے یہ غلط کام کرتا ہوں, مجھے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کا کیریکٹر کیسے اوپر جائے گا. اور کمپیٹنس کے لیے یو ہیو ٹو ورک آن یور فزیکل ہیلتھ. آئی ایم شیور آپ کو لائف اسٹائل میڈیسن کے لیکچرز یہاں پہ ہوتے ہیں, آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ورک آن یور لائف اسٹائل. اف یو آر ناٹ ٹیکنگ گڈ کیئر آف یور ہیلتھ, آپ پڑھ کیا رہے ہیں, آپ انیٹمی میں پڑھ رہے ہیں, پیتھولوجی میں پڑھ رہے ہیں, فارماکالوجی پڑھ رہے ہیں, فزیولوجی پڑھ رہے ہیں, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ آرگنس کو کون کون سی چیزیں کیسے ڈیمیج کر رہی ہیں, لیکن وہی گند کھا رہے ہیں. آپ سرکیڈین ردم کو اتنی ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں لیکن راتوں کو جاگ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ ایڈکشنز کے ساتھ کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن نہیں, وہ نشہ نہیں چھٹتا. If you are not working on your physical health, your competence will go down. اور اب تو پتہ ہے ورلڈ وائڈ کیا موومنٹ ہے, جو کہ میں نے تو لائف اسٹائل میڈیسن میں سیکھی ہے, کہ you have to work on yourself, your health. If you're not working on your health, you will not be able to invest on the health of your patients. میں اگر راتوں کو جاگ رہی ہوں, میں کبھی پیشنٹ سے نہیں پوچھوں گی کہ جی آپ رات کو کیوں نہیں ٹائم پہ سو رہے, کیونکہ میں سوتی ہوں ٹائم پہ تو میں اپنے پیشنٹس کو بھی بتاؤں گی کہ آپ نے ٹائم پہ سونا ہے. میں کھاتی ہوں سیلڈس تو میں نے اپنے پیشنٹس کو بھی بتانا ہے کہ آپ نے سیلڈس کھانے ہیں. میں اگر جنک کو اوائڈ کرتی ہوں, میں اپنے پیشنٹس کو بھی بتاؤں گی کہ آپ نے جنک نہیں کھانا. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پھر اکمپلشمنٹ, وی ڈونٹ فیل اکمپلشڈ ان اینی تھنگ, اسی لیے ہمیں ہر وقت فیلنگ آف فیلئر ہوتی ہے. اور بہت سارے جو ہم غلط بیہیویئرز دیتے ہیں, ٹرائنگ ٹو ایکٹ کول, لک کول, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کس طرح سے
किसी की नज़र में आए या कुछ करें. और ट्रू अकम्पलिशमेंट्स हमें उसको अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करना होता. और इसी तरह से अपने टैलेंट्स एंड स्किल्स पे हम वर्क नहीं करते. सूरह अल-बकरा की अगर आप आयत नंबर 143 देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, और बनाया हमने तुमको उम्मत वसत, बैलेंस्ड नेशन. वाई? लितकूनु शुहदा अलन्नास, सो दैट पीपल आर गोइंग टू बी विटनेस ओवर यू, व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग टू बी विटनेस ओवर यू. लोग हमें देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा मुसलमान होता है, अच्छा ऐसा डॉक्टर होता है. लोग आके कहते हैं, हंसते हैं. Some years back I sent baby with a murmur to a cardiologist, and the patient came back and said we don't want to go to that cardiologist. पढ़े लिखे मरीज होते हैं हम. मैंने पूछा क्यों, वो तो बहुत कॉम्पिटेंट है. उन्होंने कहा कैसा कार्डियोलॉजिस्ट है, खुद बैठ के स्मोक कर रहा था, जिसके अपने कॉल और फेल में तजाद है, हमने नहीं उनके पास जाना. Take all the work as blessing. That's the perspective you have. You need to have when we talk about professionalism. और मैं कुछ अहादीस आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको गाइड करेंगी कि कितना इसका फ़ायदा है. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The Muslim is brother of his fellow Muslim. He does not wrong him or let him down. The one who meets the needs of his brother, Allah will meet his needs. Whoever relieves a Muslim of distress, Allah will relieve him of distress on the day of resurrection." आप अपने पेशेंट की नज़र से इस हदीस को सोचें. इफ़ यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल, इफ़ यू आर ड्यूटीफुल, इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल, इफ़ यू आर एथिकल, you are respectful, you are thinking about your patient, thinking about your आखिरा, आपकी कितने आपको बोनसेस मिल रहे हैं. अल्लाह आपकी कहाँ कहाँ मदद करेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. Similarly, another narration, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever removes a worldly hardship from a believer, Allah will remove one of the hardship of the day of resurrection from him. Whoever grants a respite to a debtor who is in difficulty, Allah will grant him relief in this world and in the hereafter. Whoever conceals the fault of a Muslim in this world, Allah will conceal his faults in this world and in the hereafter. Allah will help a person so long as he is helping his brother. In our medical profession, हमें कितने लोगों की बातों को छुपाना भी होता है. पेशेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि उनके रिलेटिव्स को पता चले. कुछ ऐसा पहले एक बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत उनका स्ट्रॉन्ग जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एंड दे वर इन द हॉस्पिटल एंड द बेबी वाज बोर्न विद एम्बिग्यूअस जेनिटेलिया. अब उसकी इमीडिएट फादर को, ग्रैंड मदर को, मदर को मैंने बताया, एंड यू नो एवरी 2 minutes they were coming to my office begging me not to say this in front of the whole family. It was such a difficult situation कि किसी के मुंह से निकल ना जाए, कोई नर्स ना बोल दे, कोई और स्टाफ मेंबर ना बोल दे. एंड दे वर कमिंग टू मी, और वो बाकियों को भी वो एक सेंस हो जाती है ना, बार बार आ रहे हैं, मैडम क्या मसला है, मैडम क्या मसला है. मैं क्या, कोई मसला नहीं है, बस वैसे मैं उनको गाइड कर रही हूँ. यू हैव टू कंसील. हम सबके सामने इस तरह बात नहीं कर सकते. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, those who show mercy will be shown mercy by the most merciful. Show mercy to those who are on earth, and one who is in heavens will show mercy to you. So here are some of the targets for us, some benchmarks that we need to establish if we want to be a true professional, a dutiful professional. नमाज को अपनी प्रायोरिटी बना लें. नमाज आपको पंक्चुअलिटी भी सिखा देगी, डिसिप्लिन भी देगी. आपको एक रूटीन को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट पैटर्न आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा. आपको ओबीडियंस आएगी सही जगह पे, आपके अंदर टॉलरेंस आएगी, आप ऑनेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर इंटेग्रिटी आएगी. यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आपका फोकस सही डेवलप होगा. आप अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में दिन में 5 दफ़ा सोचेंगे, 5 दफ़ा अल्लाह के आगे झुकेंगे. फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करें. उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, if a dog dies hungry on the banks of the river Euphrates, Umar will be responsible for neglecting his duty. एक कुत्ते के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर दरिया फरात पे वो करता है तो this is going to be me, I am going to be responsible for that. Academic honesty अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखें. In Surah Al-Ahzab, verse number 70,
It has been said, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hey iman walo, have taqwa of Allah and say a word which is direct to the right. Qawlan sadida. सही सच्ची बात बोलो. So अभी क्या है, अभी एकेडमिक ऑनेस्टी ये होगी कि हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपनी लर्निंग में प्रोग्रेसिव भी रहें. और फिर ये भी याद रखें कि हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, blessed is the he who is preoccupied with his defects rather than those of other people. अपने आप को देखें. So what will be impact of dutiful professionalism? एक पॉजिटिव आउटकम होता है. पेशेंट ट्रस्ट भी आपको करता है, सेटिस्फाइड भी होता है. आपके क्लिनिकल आउटकम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं. And you have better interprofessional collaboration. Your colleagues also start to respect you. और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपके क्या होंगे? एक तो sustained personal fulfillment in your medical practice. And you will be contributing to the healthcare system. और सबसे बड़ी बात हमारी वही आ जाती है कि आप अल्लाह को राज़ी कर रहे होते हैं. I'll finish off with a small story. There was a man. उन्होंने देखा कि वहाँ पर रॉक्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं और वो एक जैसी लग रही हैं. लेकिन उन रॉक्स में क्या था कि कुछ जो थी बहुत एक्सपेंसिव वो थी. सो द मैन व्हाट ही डिड वाज, उसने वहाँ पे कैंप लगाया और उसने जितनी वो रॉक्स थी उनको टेस्ट करना शुरू किया. और वो क्या कर रहा था, रॉक उठाता था और उसको पानी में फेंकता जाता था, उठाता था पानी में फेंकता था. ही हैड प्रॉब्ली डन इट 100 times. सो ही फेल्ट कि मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा और वो तेज़ी में उनको इस तरह से कर रहा था. और क्या हुआ कि एकदम से उसके हाथ में कोई स्टोन आया, लेकिन बिकॉज़ उसकी हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने विजिलेंट नहीं रहा और उसने उसको फेंक दिया और जो बेनिफिट उसको मिलना था वो उसको नहीं मिला. एंड ही मिस्ड ऑन दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो हम भी क्या करते हैं कि इतने रॉन्ग बिहेवियर्स को इनवाइट करते हैं और हम ऑटो पायलट पे चले जाते हैं. हम ना चाहते वो रॉन्ग बिहेवियर्स देते हैं. हमें बहुत कॉन्शियस लाइफस्टाइल गुजारना होता है और जब हम कॉन्शियस लाइफस्टाइल गुजारते हैं तो दैट इज़ व्हेन वी बेनिफिट एंड वी आल्सो ग्रो एंड वी लर्न. सो माय 2 messages, last messages, and if you have any question I can take it, कि आपको ड्यूटीफुल भी होना है, आपको प्रोफेशनल भी होना है. जितनी जल्दी आप सीखेंगे आपका फ़ायदा है. द बेनिफिट इज़ गोइंग टू स्टे विद यू एंड ऑल्सो इट विल बी गोइंग अराउंड यू इन योर सर्कल्स एंड यू विल फील मोर एनरिच्ड बीइंग अ प्रोफेशनल. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.